بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں۔ میرا نام انجینئر ایس ٹی حسین ہے اور میں موجودہ حالات دنیا ہوتے ہیں اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ میری ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آپ کو میرا ویلاگ کتنا پسند ہے اور کیا اس میں امپرومنٹس ہو سکتی ہے۔ تو جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا اپنے لاسٹ ویلاگ میں کہ یہ ہمارے جو مسلمان ہیں، ہم پاکستانی خاص کر، ہمارا ہمسایہ ایران ہے اور یہ بڑا سنہری موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنی بھائی چارہ، جو ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان کا بھائی ہے جو اسلام میں کہا گیا ہے، تو وہ تو یعنی ہمارے ساتھ ان کی کافی چیزیں جو ہے ایران کی مشترکہ ہے۔ علامہ اقبال کو محمد صاحب اپنا مرشد سمجھتے تھے، ان کو پورا ان کا دیوان فارسی کے جو 15,000 اشعار تھے وہ یاد تھے۔ تو کیا ہے ہمارے یعنی کیوں نہیں ہم اس وقت ان کا ساتھ دے رہے، کیوں ان کی حمایت میں ہم نہیں بول رہے؟ کیا یعنی ہم جو ہے ایز یوزول جو ہم ڈبل گیم کھیلتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور ہم ان کو ویسے کہہ رہے ہیں اور امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے اور چین کو بھی ہم ناراض تو کر چکے ہیں۔ اب کس کو نہیں پتہ کہ چین ہمارے ساتھ اتنا خوش نہیں ہے اور چین جو ہے وہ اب افغانستان کی مدد کر رہا ہے، وہاں پہ ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ تو کیا ہم جو ہے وہ اب افغانستان سے جو ہم حملے کر رہے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا جواب نہیں دیں گے؟ وہ پہلے تو ہم صرف پاکستانی طالبان سے ہی ہمارا اتنے فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں، سویلین بھی شہید ہو چکے ہیں، تو کیا وہ سارے طالبان کو ہم اپنا دشمن بنا لیں گے تو ہمارے یہاں ملک میں کیا حالات ہوگی؟ ان کا تو افغانیوں کا تو ایک ہی کام ہے لڑنا۔ وہ پہلے سیور یونینس کو انہوں نے بھگایا ہے وہاں سے، گو اس میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے 20 سال امریکہ نے اور نیٹو نے پوری کوشش کی اور آرمی بھی 4 لاکھ کی بنائی، تو کیا ہوا 4 لاکھ کی آرمی کو؟ کس طرح امریکن بھاگے ہیں، جس طرح ویتنام سے بھاگے ہیں۔ کون سی ایسی جنگ ہے جو امریکہ نے جیتی ہے کسی ملک پہ حملہ کر کے یا اپنی فوجیں بھیجی؟ یہ ایسے ہی یعنی پیپر ٹیگر ہے، کون سی جیتی ہے انہوں نے؟ کیا یہ ایران میں کرے نا اپنی فوجوں کو داخل، ذرا کر کے تو دیکھیں کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ تو بھائی یہ ایک حقیقتیں ہیں، کوئی یعنی مطلب تاریخ سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ تو اب ہمیں جو ہے نا افغانستان سے بات چیت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس سے لڑائی کرنی چاہیے۔ ان کا تو کام ہی یہ ہے افغانیوں کا لڑنا، اور تو ان کو کچھ اتنا نہیں آتا جتنا وہ گوریلا وار میں وارفیئر ہے، ان کو ایکسپرٹ ہے۔ تو کم سے کم وہ بھی مسلمان ہیں، جو جیسے بھی ہیں مسلمان، وہ ان کا اپنا ہے عقیدہ، وہ اس کو مانتے ہیں جو ہم جعفر صادق کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کو مانتے تھے اپنا استاد۔ بہرحال ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے جو بھی جس کا ہے، لیکن یہ ضرور اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو وہ مجھے آتا ہے اقبال کا کتنا ایسا شعر ہے، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نمن۔ اب ہم امریکہ کے آگے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ایسے جھکے ہوئے ہیں 2 بار ان کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا، لے بھائی وہ نوبل پرائز مل جائے گا اب اسے۔ وہ جو کتنا جھوٹا آدمی ہے، ٹرمپ یہ کہتا تھا جی میں تو وار کے خلاف ہوں، میں تو کوئی جنگ نہیں کروں گا، میں جنگیں بند کراتا ہوں۔ کتنی منافقت ہے، میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کی، میں یوکرین کی کرا لینا پہلے بند، یوکرین کی۔ یہ کوئی نہیں ہے، یہ جو ہے نا ٹرمپ ماں اس کی
اسکاٹ لینڈ کی تھی، باپ اس کا جرمن ہے، اور جرمن جو ہے نا وہ ان جتنا کوئی یعنی سنگ دل ہے ہی نہیں. کتنے یہودیوں کو انہوں نے مارا بے دردی سے، جو اب بھول چکے ہیں، اب وہ بڑے بنے ہوئے ہیں، لیکن یہودی بھی یعنی اب اپنا بھول گئے ہوئے ہیں جرمن کا. اور جرمن تو ہے ہی ایسے ہیں، ان کی تو رگ رگ میں ظلم ہے، وہ تو اتنے ظالم ہیں، وہ پتہ نہیں کیا یعنی وہ جرمن ہٹلر ہے. ہٹلر کا اب تک کیا ہٹلر نے کیا تھا؟ وہ تو اپنے آپ کو معاشر ریس سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اصل ریس ہیں، باقی سارے ایسے ہی ہیں. تو اب وہ جو ہے بھول گیا ہوا ہے سب ان کا. تو بہرحال ایران کے جو ہے وہ ایران کو نہیں وقتی نظر آئے گا کہ جی شکست ہو گئی ہے، یا انہوں نے کر لیا، چلو باہر دے کر دے، کتنے ماریں گے. تو ہمیں تو کم سے کم جو ہے اپنا مسلمان، اور ہمارے یہاں پہ کم سے کم کتنے کروڑ شیعہ ہیں جو کہ یعنی ایران کے ساتھ ہے، اور وہاں کے جو ہے ان کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اس کا ہی ہماری کرنا چاہیے خیال حکومت کو، ان کے جذبات کا ہی. لیکن نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، ایسی خاموشی چھائی ہوئی ہے. بس ایک جو ہے وہ مست ہیں سارے، جہازوں لے آؤ 12 ارب کا، اس میں گھوم رہی ہیں ہماری چیف منسٹر صاحبہ بھی، اور کیا یعنی وہ انگلش بولتی ہیں، اور کیا ان کا علم ہے ذاتی طور پہ، کس طرح کے وہ لباس پہن رہی ہیں. کیا یعنی ہم بنے ہوئے ہیں. اور سادگی سیکھ لے ہمارے حکمران، کچھ انڈیا سے سیکھ لو، کتنے سادگی سے ہمارے یہاں ٹائیاں لگی ہوئی ہیں، سوٹ پہنے ہوئے ہیں قیمتی، وہ کیا کہتے ہیں ڈیزائنر سوٹ، اور قوم جو ہے 10 کروڑ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کو کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، احساس ہی نہیں ہے. اتنی بے حسی ہے، وہی جو فرعون اور نمرود میں بے حسی، کوئی انسانوں کو انسان ہی نہیں سمجھنا. اور مصر کے انہوں نے تو پیرامڈ بنا لیے، انسانوں کو کس طرح سے پتھروں کو کتنے ٹن کے پتھروں کو کہا لاؤ بھائی اور بناؤ یہ ہمارے لیے، جس کے نیچے وہ دفن ہوئے کہ ہم جائیں گے جی سارا اپنا. کوئی ہے جو ہمارے کوئی یعنی ہم میں کوئی ایسی کوئی کیا، ہم یعنی ایز اے قوم 27 کروڑ اتنے بے حس ہو چکے ہیں ہم لوگ بھی، بس کوئی بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم کم سے کم یعنی ایران کے ساتھ ہمارے معاشی تعلقات ہونے چاہیے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے دونوں ترقی کرتے. وہ لگائی ہوئی ہیں جی پابندیاں، بھائی پابندیاں آپ نے لگائی ہوئی ہیں ایران پہ، تو روکو نا چین کو کہ وہ نہ ایران کا تیل لے. سب سے زیادہ تو تیل ایران سے جو ہے وہ چین لے رہا ہے، اس کو نہیں امریکہ روکے گا. اور جب یہ پابندیاں لگاتا ہے امریکہ کے، تو پالیسیاں ہی یعنی انسانوں کے خلاف ہے، انسانیت ہے ہی نہیں. جب یہ پابندیاں لگاتا ہے امریکہ، تو کہ کون لوگ سفر کرتے ہیں؟ کیا حکمران سفر کرتے ہیں؟ نہیں، عوام سفر کرتے ہیں. اور پھر اسی عوام کی ہمدردی کے لیے امریکہ کہتا ہے جی وہ اٹھے اور اپنا قبضہ کر لیں ایران کو، کہہ رہا ہے عوام کو. اور 20 سال سے تو آپ نے ان پہ لگائی ہوئی ہیں پابندیاں، اور عوام کا برا حال آپ نے کر دیا، وہ سفر کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے کہنے پہ اب اٹھیں گے اور قبضہ کر لیں گے. اور جو ایک حکومت ہے جو کہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی حکومت ہے، اس کو وہ جی ان حکمرانوں کو جو کہ نیک ہے، سادہ ہے، کیا کتنی تھی خامنائی کی جائیدادیں، کہاں تھی اس کی جائیدادیں؟ لندن میں کتنے تھے، فرانس میں کتنے تھے، امریکہ میں کیا تھا ان کا؟ کسی ہے لیڈر کا وہ ان کا کوئی باہر کے کسی ملک میں؟ اس سے ہی سیکھ لو ایران کی حکمرانوں سے کہ کس طرح وہ سادگی سے رہ رہے ہیں. ہم نے ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں صلیب کی، وہ گلے میں ڈالی ہوئی ہیں، اور بنے ہوئے ہیں امریکہ کے پٹھو، اور وزن کر رہے ہیں صبح شام. اس کا ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ جی میں یہ کر دوں گا، میں کپڑے اپنے بیچ دوں گا، میں وہ کر دوں گا. ڈرامے بازی ہیں.
اور وہ وہاں لندن میں جب یہ رہا ہے تو اس کے مجھے بتایا تھا کزن نے کہ یہ شیشے کے سامنے تقریروں کی پریکٹس کرتا رہا اور ہٹلر کی طرح یہ بھی بڑا اس سے متاثر ہو کے دیکھتا رہا، اور اس کو تو پڑھانے والا وہ میاں ریاض ہے بیوروکریٹس انگریزی، اس کو تو انگریزی نہیں آتی تھی، پوچھو نا اس کو، تو یہ کیا یہ نہیں کر رہا ہے، کیا وہ ہمارے اوپر. میں گزارش کروں گا اپنے فیلڈ مارشل صاحب سے، جو دوسرے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، کہ وہ خدارہ ہمارے اوپر سے یہ ان مسخروں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو ہمیں نجات دلائیں. ہم آپ کو آنے والی جنریشنیں بھی، خاص کر ینگ بھی، آپ کو دعائیں دیں گے، اور یہ آپ کا بڑا کارنامہ ہوگا. عطا ترک کی طرح ہمارے ملک کو ملاؤں سے 2 نمبروں سے ہماری جان چھڑوائیں، ان فنکاروں سے اور ان کرپٹ سیاسی جو ہے ٹولہ، اس سے ہماری نجات دلائیں. میں یہی آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ خدارہ 26-28 کروڑ عوام کا خیال کریں، جن کی ان کی دعائیں لیں. حلقے خدا کا جو بھی کہتے ہیں نا نعرہ ہوتا ہے، جو آواز ہوتی ہے، وہ اللہ میاں بھی سنتا ہے. تو خلق پاکستانی مظلوموں غریبوں کی دعائیں لیں تاکہ آپ کو اس دنیا کے بعد وہ جنت میں جگہ ملے. وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے سب کچھ ملے گا، حوریں بھی ملیں گی. یہ دنیا داری کو چھوڑیں. کیا دنیا کا یہ ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو میں تو یہی بار بار گزارش کر رہا ہوں اپنے فیلڈ مارشل سے، اور محسن نقوی صاحب سے بھی، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور بڑے کلوز ہیں وہ فیلڈ مارشل صاحب سے بھی، اور ویسے بھی وہ مومن ہیں. ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ایران کو کتنا ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی اور ان کو سپورٹ کریں اعلانیہ طور پہ. اور یہ موقع ہے، ہم چھوڑ دیں امریکہ کا، ہمارا ملک تبھی ترقی کرے گا. یہ IMF آپ کو ترقی نہیں کرنے دے گا. پڑھ لیں بکس اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ IMF کیا کرتا ہے، کس طرح ملکوں کو جکڑتا ہے. امریکہ کا یہ ایک ٹول ہے جو وہ استعمال کر کے مقروض کر لیتا ہے لوگوں کو، ملکوں کو، اور پھر ان کو اپنی پالیسیوں پہ چلاتا ہے. پاکستان زندہ باد.